سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا اللہ اللہ ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فہیم الدین آپ تمام مرد و خواتین سامعین کا آج 27 رمضان المبارک 1432 ہجری اور 27 اگست 2011 عیسوی بروز ہفتہ یعنی شنبہ کو آج کی اس پرنور محفل میں گاندھی بھون کے اس آڈیٹوریم میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس نشست کی شروعات IREF کے طالب علم اور نوجوان قاری عبد الرحمن سے کرتا ہوں۔ قاری عبد الرحمن۔ میں عبد الرحمن بن محمد عبد الرشید احمد BCom کمپیوٹرز کا طالب علم ہوں اور IREF کا دعویٰ ٹریننگ پروگرام 2008 عیسوی کا اسٹوڈنٹ آپ تمام لوگوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں قرآن کریم کا 59ویں سورہ یعنی سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے لے کر 24 کی عربی میں قرآت پڑھوں گا اور پھر ان آیات کا اردو میں مفہوم پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله
والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم پڑھوں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے کیا اس نے آخرت کے دن کے لیے کیا اعمال تیار کیا ہے. تو لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو. بلا شک و شبہ اللہ تمہارے ہر اعمال کو پوری طرح جانتا ہے. تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں. تو اللہ نے دراصل خود ایسے لوگوں کو خود کی جان کی بھلائی سے غافل بنا دیا. یہی برے اعمال والے لوگ ہیں. دوزخی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہے. دراصل جنتی تو کامیاب لوگ ہیں. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تم دیکھتے کیا وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ذرہ ذرہ ہو کر گر جاتا. تو اے انسان ہم یہ مثال بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو. وہی اللہ تو ہے جس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں. وہ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے. وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی معبود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی حقیقی بادشاہ ہے. پاک ہے, سلامتی ہے, امن دیتا ہے, نگہبان ہے. وہی زبردست ہے, درست کرنے والا, بڑائی والا. اللہ پاک ہے ان لوگوں کے ہر قسم کے شرک سے جو یہ لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں. وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے, ایجاد کرتا ہے, شکل و صورت بناتا ہے. اس اللہ کے اچھے اچھے نام ہے. جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور وہی بڑا درست اور حکمت والا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان کی 27ویں شب کو IREF کی جانب سے آپ تمام کے لیے ایک علمی عنوان پر آپ کے پسندیدہ مقرر برادر عمران کی تقریر منعقد کی گئی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں برادر عمران کو آج کے عنوان آخر کون ہے اللہ جواب سیکھنے آؤ کے لیے مدعو کروں, میں آپ سب کے ہر دل عزیز اور عمران بھائی کے بچپن کے دوست عزیز میر محتشم علی خان صاحب کو شینشین پر تشریف لانے کی گزارش کرتا ہوں. میر محتشم علی خان صاحب. جیسا کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال رمضان کی 27ویں شب کو برادر عمران نے ایک بے حد دلچسپ موضوع پر تقریر کی تھی جس کا عنوان تھا موت سے محشر تک
تو آئیے میں اب جناب میر محتشم علی خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے موت سے محشر تک کے عنوان کی تقریر کی ویڈیو کی رسم اجرا کریں۔ آج کا یہ پروگرام الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوت دین کا ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد غیر مسلمانوں میں دین اسلام کی دعوت برائے قرآن اور صحیح احادیث بفہم و منہج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پہنچانا ہے۔ IREF کا اکثر کام بزبان انگریزی ہوتا ہے، لیکن اس بات کو خاص خیال میں رکھتے ہوئے کہ اردو کئی مسلمانوں کی پسندیدہ زبان ہے، اس لیے IREF کم از کم رمضان المبارک کے موقع پر ایک بڑا پروگرام پچھلے 5 سال سے اردو میں عوام و خاص کی سہولت کے حساب سے یہیں گاندھی بھون پر منعقد کرتے آ رہے ہیں۔ ہر ہفتے IREF کے شعبہ خواتین پر صرف خواتین کے لیے محترمہ امت المتین جو ناظم شعبہ خواتین IREF ہیں اور بردر عمران کی دوسری اہلیہ بھی ہیں کا اردو میں درس قرآن اور پھر ان کے خواتین شاگردات کے بزبان انگریزی تقاریر کے بعد خود محترمہ امت المتین کی انگریزی میں سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، اور اس میں مسلم خواتین کے علاوہ غیر مسلم خواتین بھی شرکت کرتی ہیں۔ یہ پروگرام ہر اتوار دوپہر 3 بجے سے IREF کے شعبہ خواتین پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر اتوار کو IREF کا بردر عمران کا انگریزی درس قرآن جو سارے ہندوستان کا ایک اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد عمران بھائی سے سوالات و جوابات کی نشست رہتی ہے۔ اس پروگرام میں مسلم و غیر مسلم مرد و خواتین شرکت کرتے ہیں۔ یہ پروگرام ہر اتوار دوپہر 3 بجے سے IREF پر رہتا ہے۔ عام دنوں میں کئی مسلم و غیر مسلم مرد و خواتین IREF پر اپنی سہولت سے صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک سوائے جمعہ کے دن کے آتے ہیں اور اسلام کے متعلق کئی سوالات IREF پر موجود اسٹاف سے کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں صحیح واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ آپ حضرات بھی IREF کے دفتر پر رمضان کے دنوں میں شام 4 بجے سے 6 بجے تک آ سکتے ہیں، اور رمضان کے تعطیلات کے بعد جب IREF دوبارہ انشاءاللہ 5 ستمبر 2011 بروز دوشنبہ یعنی پیر کو کھلے گا تو تب بھی آ سکتے ہیں، یا IREF پر 66774411 یا 6677444000 پر فون کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ IREF کے فی الوقت islam2you@gmail.com اسلام ISLAM numerical 2 alphabetical UBY IREF@gmail.com پر اپنے ای میلز بھیج سکتے ہیں۔ میں پھر ایک بار آپ تمام کو فون نمبر بتاتا چلوں، 66774411 یا پھر 66774400، اور ای میل ایڈریس فی الوقت آپ لوگ اپنے ای میلز بھیج سکتے ہیں، وہ ہے islam2you@gmail.com اسلام numerical 2 alphabetical UBY IREF@gmail.com islam2you@gmail.com۔ ماشاءاللہ بردر عمران کے قطر دبئی کے علاوہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک امریکہ کا بھی کامیاب دورہ رہا ہے۔ عمران بھائی کے امریکہ کے دورے کی خاصیت یہ رہی ہے کہ انہوں نے وہاں 5 جمعہ کے خطبات اور تقریباً 16 سے زیادہ تقریریں دیے، جس میں ان کا شکاگو اور ڈیلاس کے امریکی شہروں میں امریکی مسلمانوں کو غیر مسلم عیسائی اور یہودیوں کی
دعوت دین اسلام کیسے دیں پر تربیتی ایک روزہ ٹریننگ پروگرامز بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جن مقامات پر عمران بھائی کے امریکہ میں پروگرامز ہوئے ہیں وہ ہیں ہیوسٹن، سنسناٹی، مشیگن، لیکزنگٹن وغیرہ۔ امریکہ کے مشہور ٹی وی شو جو لگ بھگ 5 سیٹلائٹ چینلز پر نشر کیا جاتا ہے اور جو نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کا سب سے مشہور چینل مانا جاتا ہے، اس پر عمران بھائی کے 6 الگ الگ عنوانات پر تقاریر کی ریکارڈنگ کی گئی۔ تو آئیے اب میں ہم سب کے الحمدللہ ہر دل عزیز مقرر بدر عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی آج کی تقریر کا آغاز کریں، جس کا عنوان ہے آخر کون ہے اللہ، جواب سیکھنے آؤ۔ برادر عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما قدر اللہ حق قدرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، شہنشین پر موجود مہمان خصوصی میرے عزیز دوست میر محتشم علی خان صاحب کا، آج کے ناظم جلسہ جناب فہیم صاحب کا، سامعین میں موجود میرے تمام بزرگوں کا اور میرے تمام بھائیوں اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس سوال کا آپ لوگ کوئی سیاسی جواب نہیں دیں گے، بلکہ بالکل ایمان اور اللہ کو گواہ بنا کر سچا سچا جواب دیں گے۔ پوچھو؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کا مطلب ہوم ورک کر کے آئے ہوئے پورے۔ آپ لوگ یہاں پر کس کے ذکر کے لیے جمع ہیں؟ کس کی رضا کے لیے جمع ہیں؟ اچھا سوچ کے بولو، خالص اللہ کے لیے؟ پکا؟ صرف اللہ کے لیے؟ جواب نہیں آ رہا؟ پھر ایک بار زور سے۔ ایسا ہی ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ جو رمضان کے مہینے میں مسجد میں جمع تھے ان سے ایسے ہی سوال کیا، پوچھا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ تو صحیح یہاں کیوں جمع ہو؟ تو سب صحابہ نے کہا کہ اے معاویہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش ہو گئے، پھر ان سے پوچھا کہ نہیں، ایک بار سچ مچ بتاؤ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ صحابہ نے کہا اے معاویہ ہم سچ کہتے ہیں کہ ہم خالص اللہ کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش ہو گئے، پھر کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ نہیں سچ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ تو سب نے پھر کہا کہ ہم سچ کہتے ہیں ہم خالص اللہ کے ذکر اور اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں۔ تب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے کر کہا کہ اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں کہ نبی کے صحابہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے تھے اور نبی ہمارے پاس آ گئے اور یہی سوال کیا کہ اے معاویہ تم لوگ بتاؤ یہاں کیوں جمع ہو؟ میں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم سب یہاں پر اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد پوچھے کہ بتاؤ سچ میں تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ تو پھر سب صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم بے شک اللہ کی رضا اور اس کے ذکر کے لیے جمع ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہو گئے، پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے سچ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ سب صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم خالص اللہ کے ذکر اور اس کی رضا کے لیے جمع ہیں۔ آپ لوگ یہی جواب دے رہے ہیں نا؟
انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دے کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن میں اس لیے ایسا پوچھ رہا تھا کیونکہ میرے بازو سے جبرائیل 3 بار مجھے یہ سوال آپ لوگوں کو کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. میرے بازو جبرائیل تھے، انہوں نے کہا کہ اے نبی ذرا ان سے پوچھئے یہ لوگ کیوں جمع ہیں. میں پوچھتا گیا، جب تم لوگوں نے تیسری دفعہ کہا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں، تو جبرائیل نے مجھے بازو سے کہا اے نبی ان سے کہیے کہ ان کا رب ان کو کہتا ہے کہ فخر سے ان کا ذکر جنت میں کر رہا ہے. اللہ ہمارا ذکر بھی جنت میں کر دے انشاءاللہ. تو اللہ کے لیے جمع ہے نا؟ آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ. سب سے پہلے وہ تمام بھائی اور ہماری جو بہنیں پچھلے رمضان ہمارے درمیان موجود تھے اور اس درمیان ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا، ان کی حیات کو ختم کر دیا. اللہ سے دعا ہے کہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کی شروعات میں کئی بھائی اور بہنیں ہمارے درمیان شاید موجود تھے جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. اور اللہ سے دعا ہے کہ آج اس محفل میں ہم جتنے بھی آئے ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، کہنے والے کی نیت میں کمیاں اور کھوٹ ہیں، سننے والوں کی نیت میں کمیاں اور کھوٹ ہیں، تو تو اپنی مغفرت کی چادر پھیلا، رحمت کی چادر پھیلا اور ہم سب کی مغفرت اپنی رحم و کرم سے فرما دے. آمین یا رب العالمین. میرا آج کا جو عنوان ہے کون ہے اللہ، اگر اس کا جواب ہم ڈھونڈنے بیٹھے ہیں اور اگر جواب معلوم ہے کہ اللہ کون ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے بارے میں تعریف کرنے بیٹھے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 27، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر زمین پر موجود تمام جھاڑوں کو یہ لوگ قلم بنا دیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندروں کو پورے انک بنا دیں، سیاہی بنا دیں، وَمِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد سَبْعَةَ أَبْحُرٍ، اور 7 سمندروں کی سیاہی ڈال دیں، مَا نُفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ، یہ لوگ ہرگز اللہ کی تعریف تب بھی بیان نہیں کر سکتے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تمہارا اللہ بڑی طاقت والا اور بڑی حکمت والا ہے. آج کا میرا جو عنوان ہے یہ ایک ایسا عنوان ہے جو کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بڑا عنوان ہے. اس سے بڑا، اس سے پیارا، اس سے افضل پوری کائنات میں کوئی اور علمی عنوان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 22 میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے، صرف کس لیے؟ صرف اس لیے تاکہ اعلان کر دیں کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ مقصد تھا تمام انبیاء کو بھیجنے کا. اس سے پیاری کائنات میں اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں، اللہ کے بارے میں جانیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بفہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بن جائیں. آج کا میرا جو عنوان ہے کون ہے اللہ، جب میں انڈیا سے باہر ابھی حالیہ دورہ امریکہ کا کر کے آیا تو امریکہ میں مجھے بہت سارے ایسے نوجوان ملے، ایسے غیر مسلم دوست احباب ملے جو اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ واللہ نہیں ہے. سب بیکار کی باتیں ہیں، اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب انسانوں نے گھڑ لی ہے من گھڑت باتیں. کسی نے ہم کو پیدا نہیں کیا، ہم خود سے پیدا ہو گئے ہیں. یہ جو کائنات ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ سب بکواس کی باتیں ہیں. جب تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے یا گاڈ نے پیدا کیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے.
اس قسم کی گفتگو کرنے والے آپ کو اس دنیا میں بے شمار مل جائیں گے آج. اسی طرح کئی مذاہب ہیں دنیا میں، جن میں سے بعض مذاہب ہیں جس کو شک ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ ہے. آپ اگر بدھ مت دیکھیں گے یا جین مت دیکھیں گے تو کئی مسلمانوں کو اور کئی بدھ مت کے نہیں ماننے والوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو بدھسٹ ہیں، جو بدھ مت کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ لوگ گوتما بدھا کو خدا مانتے ہیں. یہ بات غلط ہے. گوتما بدھا کو کوئی بدھ مت کا ماننے والا خدا نہیں مانتا. بدھ مت میں نہ کوئی خدا کا انکار ہے، نہ کوئی خدا کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہے، شاید نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم. جین مت میں کئی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جین مت والے مہاویر جین کو خدا مانتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. کوئی جین مہاویر جین کو خدا نہیں مانتے. وہ بھی کہتے ہیں کہ شاید خدا ہے، لیکن ان کے اندر زیادہ یہ رجحان ہے کہ خدا نہیں ہے. اس قسم کے بھی کئی انسان دنیا میں موجود ہیں. ان کو عام زبانوں میں ہماری ناستک اور آستک کہتے ہیں. ناستک ایتھیسٹ، آستک ایگنوسٹک. ایتھیسٹ، ناستک وہ جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے. ایگنوسٹک، آستک وہ جو تھوڑا بہت شک و شبہ کرتا ہے کہ شاید خدا ہے یا نہیں ہے. تیسرے قسم کے لوگ ہیں جو مانتے ہیں خدا ہے، جو مانتے ہیں کہ کسی نے ان کو پیدا کیا ہے، جو مانتے ہیں کہ سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، لیکن وہ لوگ اس ایک پیدا کرنے والے کی کئی صورتیں، کئی شکلیں، کئی وضع کے اس کو رنگ برنگے طریقے سے پیش کرتے ہیں. یہ بھی انسان ہے. اور کچھ انسان ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ خدا تو ہے لیکن اس کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس کا نام بہت مقدس اور خالص ہے، اس کا نام تمہاری زبان سے نہیں لے سکتے کیونکہ تم لوگ گنہگار ہو. اور یہ یہودی ہیں تو ان کے پاس یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، لیکن وہ خدا کون ہے نہیں جانتے کیونکہ وہ کہتے ہیں نام نہیں لیا جا سکتا. اسی طرح دنیا میں عیسائی ہیں. عیسائی مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ خدا ثالث ہے، یعنی جو خدا ایک ہے وہ جب روح کی شکل لیتا ہے تو روح الامین بن جاتا ہے، اور وہ روح الامین اور خدا دونوں برابر ہیں. اور جب خدا نے انسان کی شکل لی تو وہ عیسیٰ کی شکل میں ابن مریم بن کر پیدا ہوا، نعوذ باللہ، مریم علیہ السلام کا بیٹا بن کر پیدا ہوا. اور یہ تینوں بھی دراصل ایک ہی خدا ہے. یہ بھی ماننے والے ہیں. اور اس دنیا میں ماشاءاللہ ماننے والوں میں مسلمان ہیں جو مانتے ہیں کتنے اللہ ہے، جو مانتے ہیں کہ کائنات پوری کون چلاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا پورا مکمل تعارف ہمارے پاس صحیح طریقے سے نہیں ہے. اسی لیے کئی مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود غفلت سے، انجانے طور پر، لا علمی میں، جہالت میں کئی ایسے کام اللہ کی شان میں عبادت کیا کرتے ہیں جو شرکیہ کام ہے، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی، جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے کوئی دلیل نہیں ہے. اس اعتبار سے میرا آج کا جو عنوان